وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات علی محمد وعلی سوگواران مظلوم کربلا اور عزادار امام حسین علیہ السلام، آج محرم کی 8 تاریخ ہو گئی اور مسلسل آپ جو ہے مجالس عزاء امام حسین علیہ السلام میں شرکت کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میری آواز آپ تک صحیح سے پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آواز ٹکرا رہی ہے اور پہنچ نہیں رہی ہے. بہرحال اگر پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ بہتر ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد کے اوپر. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں حضرت محمد وآل محمد کے اوپر. بہرحال الحمدللہ اس سال بھی ہم نے ابھی تک اللہ نے ہمیں اور آپ کو حیات دی کہ ہم آج 8 محرم کی جو واقعاً قیامت کا دن ہے اور قیامت کی شب ہے، مناسبت کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ 8 محرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام صلوات پڑھیے محمد. دیکھیے ایک بات میں واضح کر دوں کہ جب کبھی بھی 2 شخصیتوں کا نام آئے، 14 معصومین کے نام کی تو صلوات پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر کبھی شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کا نام آئے اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا نام آئے تو جیسے جس طرح 14 معصومین پہ صلوات پڑھنا ضروری ہے، ویسا ہی حضرت عباس کے نام پہ بھی صلوات پڑھنا ضروری ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے آج ظاہر بھائی ہمارے تھے وہاں پہ جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا اعظم گڑھ شہر میں کہ دنیا نے مولا عباس علیہ السلام کو پہچانا نہیں. علماء کی بھی اس میں غلطی ہے، شعراء کی بھی کمی ہے کہ ہم نے حضرت عباس کو پہنچایا نہیں عوام تک، آپ تک ہم نے پہنچایا نہیں، اور آپ نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ حضرت عباس علیہ السلام کو وفا سے اٹھ کر کے دیکھا جائے. عباس علیہ السلام کے کل فضائل صرف وفا تک محدود نہیں ہے. آپ سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا، آپ سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا. کربلا کے میدان میں بس حسین اور عباس میں اتنا ہی فرق ہے کہ اللہ نے حسین کو امام بنا کر کے بھیجا تھا. بھائی ایک ہی آگوش کے پلے، ایک ہی علی کے صلب سے پیدا ہوئے، بس انہیں اللہ نے امام بنایا تھا اور انہیں امام نے پالا تھا. عباس علیہ السلام کو اگرچہ وہ منصب نبوت اور وہ منصب امامت نہیں ملا جو منصوص من اللہ تھا اور 14 معصومین سے مخصوص ہے، لیکن اس کائنات میں عرض کر چکا ہوں اور آپ نے دن بھر میں کہیں نہ کہیں سنا ضرور ہوگا، صبح سے فضائل و مصائب پڑھے جا رہے ہیں. ایک جملہ اس کے بعد میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے حضرت عباس علیہ السلام کی اگر عظمت کو سمجھنا ہے، اگر فضیلت کو سمجھنا ہے، اگر ان کے منصب و مقام کو سمجھنا ہے، تو جو حرم مطہر حضرت ابوالفضل عباس علیہ
अलैहिस्सलाम में जो ज़ियारत लगी हुई है, अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप करबला जाएं। वैसे वो ज़ियारत आपको यहाँ भी दस्तयाब है, इंटरनेट पे मौजूद है, आप पढ़िए तो आपको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में आपको मिलेगा कि हज़रत अब्बास का मकाम क्या है। इमाम ने फरमाया कि आप ही वो हैं जो मकाम तस्लीम पे थे, मकाम तस्दीक पे थे, मकाम वफा पे थे, मकाम नसीहत पे थे। आप गैर मासूम होकर के उस मकाम पर पहुँचे कि इमाम मासूम को कहना पड़ जाए कि आपके मकाम की तमन्ना अंबिया भी करते हैं, औसिया भी करते हैं। भाई इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि एक गैर मासूम, अगर से मेरी ज़बान चल जाए, अगर मेरे तस्वुर में मासूम ना हो, मैं उस मासूम की बात नहीं कर रहा हूँ जो 14 से मखसूस है, उस मासूम की बात कर रहा हूँ कि अब्बास अलैहिस्सलाम वो 14 जैसे मासूम नहीं है। उसके अलावा जो भी इस्मत का दर्जा है वो गाजी अब्बास को हासिल था। भाई इससे बड़ी और फजीलत क्या हो सकती है कि वो 14 जैसे मासूम नहीं थे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरे चचा का मकाम महशर में ऐसा होगा कि अंबिया, सोहला, शुहदा, सिद्दीकीन सब तमन्ना करेंगे काश मेरा भी मकाम अब्बास के जैसा हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं अज़ीज़ाए मोहतरम, हमने मौला अब्बास को पहचाना नहीं, सिर्फ वफा तक महदूद हो गए कि मौला अब्बास ने वफ़ा किया। उस वफ़ा को भी हमने नहीं समझा कि वफ़ा का मतलब क्या होता है, वफ़ा का मकसद क्या है। आइए अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करूं कि लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने बनी आदम को मुकर्रम करार दिया है। वह हमल्लाहुम फिल बर्र वल बहर, और हमने इसे खुशकी पे भी उठाए रखा और दरियाओं पे भी इसे हमने सवार कर रखा। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने इसे पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है। और आज की आखिरी बात फरमाया कि वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने इसे अपने अक्सर मखलूक़ात के ऊपर फजीलत दी है, अपनी अक्सर मखलूक़ात के ऊपर फजीलत दी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन भी हैं, मजलिस मुसलसल सुनते रहते हैं, ज़्यादा मुझे तौज़ी देने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपके तरफ से जो रद्द अमल आएगा उससे मैं समझ जाऊँ कि बात आप तक पहुँच गई है। भाई अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने आपको सारी मखलूक के ऊपर अज़मत दी है, इंसान की बात कर रहा है। ये कहा वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मा खलक़ना, हमने जो कसीर खिलकत की है उसमें से अक्सर के ऊपर हमने इंसान को फजीलत दी। भाई मैं दोहरा दूं, हमने तुम्हें जानवर के ऊपर फजीलत दी, हमने तुम्हें हैवानों के ऊपर फजीलत दी, हमने तुम्हें सितारों के ऊपर फजीलत दी, हमने तुम्हें चांद के ऊपर फजीलत दी, हमने तुम्हें सूरज के ऊपर फजीलत दी। अल मुख्तसर ये है कि इस कायनात में जो कुछ भी है उसमें से अक्सर चीज़ के ऊपर हमने फजीलत तुम्हें इंसान को अता की है। ये इंसान हैवानों से अफजल है, ये इंसान फरिश्तों से अफजल है, ये इंसान जिन्नातों से अफजल है, ये इंसान दरियाओं से अफजल है, ये इंसान फिजाओं से अफजल है, ये इंसान तमाम चीज़ों से अफजल है। सब अफजलियत बताने के बाद फिर भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने इंसान को तमाम चीज़ों से अफजल किया है। मैंने बारगाह खुदाबंदी में हाथ को जोड़ा, मेरे अल्लाह इसकी वजह क्या है, तू कहना क्या चाहता है? तू ये भी कह सकता था कि हमने इंसानों को तमाम अशिया के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर फजीलत दी है, जैसे फजीलत देने का हक है, लेकिन अल्लाह की आवाज़ आएगी नहीं, ये इंसान मगरूर हो जाता और अपने आप को उनके बराबर समझ लेता। भाई उनके बराबर समझ लेता। भाई जन्नत में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से भी और शैतान से भी कहा था, जब अल्लाह ने कहा कि मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सजदे में चले जाना, सब सजदे में चले गए। शैतान ने सजदा नहीं किया, बहुत तवज्जो, शैतान ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने क्या कहा, अम अंता मिनल आलीन, क्या तू अपने को आलीन जैसा समझता है? नहीं पहुंचा दीदाने मोहतरम। इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह आदम का सजदा करवा रहा था, आदम की अजमत का, आदम की शराफत का, इंसानियत का सजदा करा रहा था, तो मस्जूद मलाइका में अर्श मुअल्ला के ऊपर फरिश्ते सजदे में थे, अजिन्ना सजदे में थे, जिन्नात सजदे में थे, इब्लीस सजदे में नहीं गया। अल्लाह के यहाँ इसका मतलब ये था, कुछ ज़वाते मुक़द्दसा ऐसी थी जो खड़ी होकर देख रही थी, फरिश्ते सजदे में थे, फरिश्ते सजदे में थे। भाई अल्लाह ने यही तो कहा,
شیطان سے یہ نہیں کہا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، بس ایک جملہ کہا، کیا تو اپنے آپ کو ان کے جیسا سمجھ رہا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو اہل بیت جیسا سمجھ رہا ہو؟ جو کیا تو اپنے آپ کو اہل بیت جیسا سمجھ رہا ہے؟ اب سمجھ میں آیا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں کو سب کے اوپر فضیلت دی، کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی خلقت کے اوپر اکثریت میں فضیلت دی، یعنی کائنات میں 14 ایسی ذاتیں تھیں، 14 ایسی ذات تھی جس کے اوپر کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں، یہی تو فرق ہے انسان میں اور امام میں۔ اللہ نے انسان کو 1000 فضیلتیں دی، لیکن اللہ کثیر ممن خلقنا تفضیلا کہہ کے امام کو انسان سے الگ کر دیا اور آواز دی، انسان اور ہے امام اور ہے۔ بھائی انسان چاہے جتنا افضل ہو جائے امام سے افضل نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ انسان چاہے جتنا عظیم ہو جائے، آپ آیت کے اگر الفاظ کے اوپر غور کریں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے اسے فضیلت دی ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہم نے خلق کیا ہے، اکثریت کے اوپر۔ لیکن یہ انسان ہے، اپنی اوقات نہ بھولے۔ انسان کو ہم نے کس سے بنایا ہے؟ کل آپ سن چکے ہیں، نطفے سے بنایا ہے۔ امام کو ہم نے کس سے بنایا ہے؟ نور سے بنایا ہے۔ انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے۔ بھائی کل ہماری اور آپ کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے، چاہے وہ محراب میں ہو چاہے زمانے کا امام ہو، امام ہمیشہ آگے چلتا ہے اور امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں مامومین۔ امام سے آگے جانے والا بھی گمراہ، امام سے بہت پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے اس رات کی تاریخی میں، اور یہ آخری مجلس ہے تقریباً، کل تو اپنے آپ فضائل پڑھا نہیں جاتا، تو یہ آخری مجلس ہے اس سلسلے کی۔ کل رات کی بات میں کر رہا ہوں، صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد۔ نہیں دیکھیے صلوات بلند آواز سے پڑھیے، بھلے واہ واہ اپنا کریے۔ دیکھیے آپ کے واہ واہ کرنے سے ذاکر کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن صلوات پڑھنے سے اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگرچہ واہ واہ کا تعلق صرف ذاکر سے نہیں ہے، انسان کے اپنے قلب سے ہوتا ہے۔ جب وہ علی کے فضائل سنتے ہیں تو ہاتھ اپنے آپ اٹھتا ہے، زبان اپنے آپ کھلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو عزیزان مطلب دیکھیے میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس بہت مختصر وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ بھائی محراب کی بات آئی تھی کہ جو محراب کا امام ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی شرط رکھی کہ اگر محراب میں تمہیں امام بننا ہے تو تمہیں لڑنا آتا ہو۔ اگر تم یہاں نہیں لڑ سکتے، یہاں نہیں ٹک سکتے، تو تمہیں امام ہونے کا حق نہیں ہے۔ اب میں بیان نہیں کروں کس چیز سے لڑنا ہے، وہ کل میں عرض کر چکا ہوں۔ یعنی شرط ہے مسجد کے امام کے لیے کہ اگر محراب میں کھڑا ہونا ہے، سب سے آگے اسے آنا ہے، تو اسے بھی لڑنا آنا چاہیے۔ کیا کہنا، اگرچہ یہ امام ان چیزوں سے لڑتا ہے جو اسے دکھائی نہیں دیتی۔ بھائی خواہشات نفس دکھائی نہیں دیتی، وسواس شیطان دکھائی نہیں دیتا، تو امام ایسا ہونا چاہیے کہ جو دکھنے والی چیزوں سے بھی لڑے اور جو نہ دکھے اس سے بھی لڑے۔ جو دکھنے والی چیزیں ہیں اس سے بھی لڑے، جو نہیں دکھنے والی چیزیں ہیں اس سے بھی لڑے۔ کائنات میں صرف ہمارے پاس ہی ایسا امام ہے جو دکھنے والے لوگوں سے بھی لڑا، نہ دکھنے والوں سے بھی لڑا۔ نہیں اب جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ پہنچ گئے۔ بھائی جب سرکار دو عالم جنگ ذات بین السلاسل سے واپس آ رہے تھے، ایک مرتبہ بیر العلم کے پاس پہنچے، ایک ایسی وادی سے گزرے جہاں آگ برس رہی تھی۔ سرکار نے کہا کیا یہاں کوئی کنواں نہیں ہے؟ شیولی کے زمان میں کیا کوئی یہاں انارہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کنواں ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا سرکار یہاں کنواں تو ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن ایک مشکل ہے کہ اس کنویں کے اندر جنات رہتے ہیں، اور وہ ایسے جنات ہیں
کہ جن کا تعلق، جن کا رابطہ ڈائریکٹ ابلیس سے ہے، جن کا تعلق ایسے جنات ہیں جن کا تعلق ابلیس سے ہے، شیطان سے ہے، اور یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ کسی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے۔ بہت توجہ، یہ کوئی اگر ان کے پاس پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہی شیطان ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان کی نہ مانی تو ان مسلمانوں کی کیا مانیں گے؟ بھائی یہ سلیمان کی بھی بات نہیں مانتے تھے، یہ مسلمان کیا ہے؟ اب سرکار نے کہا تم میں سے کون ہے جو جائے اور پانی لے کر کے آئے؟ ارے جو قوم، بہت توجہ، جملہ بڑی آہستگی سے آپ کے سامنے کرنے چاہ رہا ہوں۔ بھائی سرکار نے اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں جملہ کہا کہ کون ہے جو اس کنویں میں جائے جہاں جنات رہتے ہیں، جا کر کے پانی لے آئے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا سرکار، ارے جو لوگ دکھائی دینے والے انسان سے نہیں لڑ پاتے وہ نہ دکھنے والے جنات سے کیسے لڑیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی جو قوم، یہ وہی لوگ ہیں جو بدر میں بھاگے، احد میں بھاگے، ہر میدان میں بھاگ جاتے تھے، اپنی پوزیشن جانتے تھے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے، نہ اس سے آگے بھاگتے تھے نہ اس سے کم بھاگتے تھے، ٹارگٹ معین رہتا تھا۔ بہت توجہ دینے محترم۔ تو سرکار نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کے اندر جائے پانی لے کر کے آئے؟ اب ہر آدمی جو ہے اپنی بغل دیکھ رہا ہے، یا کون جائے گا جنات سے لڑنے؟ دیکھیے بھوت کا شکر ہو چاہے نہ ہو، لیکن جنات کے وجود ہے، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے اور آپ سب جانتے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنا بابا وابا کے پاس جاتے بھی ہیں، اللہ کسی کو یہ دن نہ لے آئے کہ اسے کسی بابا کے پاس جانا پڑے۔ دیکھیے ایم پی میں ایک جگہ تھا، گاؤں کا نام نہیں لوں گا، ویسے وہاں کے لوگ جو ہے بہت اچھے ہیں، برا نہیں مانیں گے، تو وہاں پہ تھا، تو وہاں کی عورتیں جو ہے وہ درگاہ چھوڑ کر کے مولا عباس کی کسی بابا کے ہاں جاتی تھی، اور جب مصیبت، چھوٹی موٹی مصیبت آئے دوڑ کے درگاہ پہ آتی تھی۔ بھوت شیطان کا چکر آئے تو چلے جائیں بابا کے ہاں۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا مولا عباس کے پاس بھوت بھگانے کا پاور نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، بہرحال پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ بھائی اس بابا سے لاکھ گنا، یہ باب الحوائج ہیں، یہ باب الحسین ہے حضرت عباس علیہ السلام۔ تو شیطان کے اوپر اور جنات کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کے اندر سورہ جن کے نام سے پورا سورہ موجود ہے اور جنات کا وجود پایا جاتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنی بغل جھانک رہا ہے کہ کون جائے، اور اتنے خطرناک کے جنات ہیں کہ جو جاتا ہے اس کو مار ہی ڈالتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کون جائے گا؟ ہر جگہ جو گئے وہی گئے، کہا کہ ہم لے کر کے آتے ہیں۔ پہنچے ڈول لے کر کے، اور اس کے اندر ڈول ڈالی، رسی اندر ان لوگوں نے کاٹ دی۔ مولا کو غصہ نہیں آیا، کہا ٹھیک ہے ایک موقع اور دیا جائے۔ دوبارہ رسی باندھی گئی، ڈول ڈالی گئی۔ ڈول سمجھ رہا ہے جس سے پانی کھینچا جاتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا تو گوگل کر لیجئے گا، یوٹیوب پہ دکھا دے گا آپ کو، کہ وہ ویڈیو پڑی رہتی ہے پرانے زمانے کی کنویں کی، تو آپ کو مل جائے گا۔ الحمدللہ چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، نہ جانے کیسے کیسے ایپ ہے، اب تو مولانا کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی، سارے مسائل لوگ خود ہی حسن کے صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، مولا نے دوبارہ ڈالا، دوبارہ کاٹ دی گئی، تیسری بار ڈالا، تیسری بار بھی لوگوں نے ڈول کاٹ دی۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا بس بہت ہو گیا، اب ڈول نیچے نہیں جائے گی، اب ابو طالب کا بیٹا نیچے جائے گا۔ نہیں ایسے فضائل مولا کے نہیں سنے جاتے اتنی آسانی سے۔ آپ بھائی علی کے فضائل ایسے نہیں سنے جاتے۔ مولا نے کہا بہت ہو گیا، اب ڈول نیچے نہیں جائے گی، اب بالٹی نیچے نہیں جائے گی، اب سطل نیچے نہیں جائے گا، اب میں خود نیچے جاؤں گا، دیکھتا ہوں جو لوگ میرے ڈور کی، میرے سطل کی ڈور کاٹ رہے تھے یا میرے بالٹی کی ڈور کاٹ رہے تھے، اب ان کی زندگی کی ڈور میں کاٹوں گا۔ اور مولا کنویں کے اندر اترے۔ بھائی پانی کے ان کے اوپر پہرا تھا، پانی کے اوپر قبضہ تھا، وہ کسی انسان کو پانی پینے نہیں دیتے تھے۔ بھائی آج محرم ہے تو ایک بات تو واضح ہو گئی، پانی کے اوپر پہرا ہمیشہ شیطان لگاتے ہیں۔ اب چاہے وہ جنگ صفین کا شیطان ہو یا بیر العالم کا شیطان ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔
बहुत भाई पानी के ऊपर पैर ने लगाया था, मौला नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद अपना काट पीट अंदर चल रही है। अब सहाबा यहाँ परेशान है, 15-20 मिनट हो गए, मौला निकले नहीं। अब कोई कह रहा या रसूल अल्लाह खैर तो है, कुछ अंदर से सिर्फ रोने पीटने की आवाज़ आ रही है, सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब लोग कोई मोहब्बत में, कोई खुशी में, कोई हर तरह के लोग थे, कोई मज़ा लेने के लिए या अली या अली या अली की सदाएं बुलंद हो रही थी। हर आदमी अपने एतबार से मौला को पुकार रहा था। कुछ देर के बाद मौला उसके अंदर से बाहर निकले और कहा, तकरीबन 7,500, हो सकता है गिनती में इधर उधर इश्तिबा हो जाए, वो आप देख लीजिएगा, 7,500 या 15,000 या 7,500 जिन्नातों को मौलाए कायनात ने वहाँ वासिले जहन्नम कर दिया और तकरीबन उससे दुगनी तादाद को मौला ने असीर कर लिया और बाहर निकले। बहुत तवज्जो, बाहर निकले। असर जुमला अब आने वाला आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। मौला बाहर निकल आए और उसके बाद काफिला आगे बढ़ गया। मैंने मौला से पूछा, मौला ये आपने क्यों किया? बहुत तवज्जो भाई, अली कौन है? अली है अबू तुराब। बहुत तवज्जो, अली है अबू तुराब। आदम थे तुराब। बहुत तवज्जो, आदम थे तुराब, अली है अबू तुराब। कुएं के अंदर किसकी नस्ल थी? कहा जो शैतान जिसने आदम का इनकार किया था, नहीं जुमलों को बदलूं, जिसने तुराब का इनकार किया था, उसकी औलाद आज अबू तुराब के सामने आ गई। भाई जिसने तुराब का इनकार किया था, उसकी औलादें आज अबू तुराब के हाथ आ गई। अब ये नहीं कहा जाएगा कि अली ने कुएं के अंदर उतर करके जिन्नातों को सफाया किया, नहीं, अबू तुराब ने तुराब का बदला तुराब के मुनकिर के बच्चों से ले लिया। अबू तुराब का बदला, अबू तुराब ने तुराब का बदला आज जो है शैतान के बच्चों से ले लिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हमेशा आगे होता है, इंसान उसके पीछे होता है। और इमाम ये हमारे और आपके मुक़द्दर की बात है। अपने स्टेटस का ख्याल हम इस दुनिया में तो रखते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा लिबास होना चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे मकान पे घर होना चाहिए, अच्छे पड़ोसी होने चाहिए। इस दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, लेकिन क़यामत के बारे में ज़रा भी फिक्र नहीं है कि वहाँ हमें किसके साथ जाना है। भाई जैसे दुनिया में स्टेटस मेंटेन करना ज़रूरी है, वैसे ही आखिरत का स्टेटस भी मेंटेन करो। वो क्या होगा? कहा किसी ऐरे गैरे की क़यादत में मत जाना, ऐसे की क़यादत में जाना जो दुनिया में भी अजीज हो और आखिरत में भी अजीज हो। ऐसे इमाम के साथ जाना। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी बात और आपकी ज़हमत तमाम सलवात पढ़ दें अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। तो इमाम हमेशा आगे होता है और अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इमाम के साथ ही बुलाएंगे। जब अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है कि और आप सुन चुके हैं, लेकिन इस रुख से शायद आपने नहीं सुना कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आपको ज़मीन पे खलीफा बना करके भेज रहा हूँ। इमाम की लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं की। अगरचे रसूल भी खलीफा के माने में होते हैं। अल्लाह का खलीफा यानी अल्लाह का जानशीन, रसूल, नबी, इमाम सब अल्लाह के खलीफा हैं। लिहाजा अल्लाह ने हज़रत आदम के लिए ये नहीं कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ इमामा, कि मैं आपको ज़मीन पे इमाम बना करके उतार रहा हूँ। सिर्फ लफ्ज़ इमाम का इस्तेमाल किसके लिए किया? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहिम हम आपको इंसानों का इमाम बना करके भेजे। बहुत तवज्जो, देखिए बात अपने मौजू से मैं मुंसलिक कर रहा हूँ कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम। बस थोड़ी देर मेरा साथ दे दीजिए, उसके बाद मैं ज़हमत तमाम कर दूँगा। मुझे यकीन है कि आप थके हुए हैं। एक सलवात और पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के ऊपर। नहीं, ऐसे सलवात पढ़े जो आपके अगल बगल में सो रहे हैं उनकी नींद खुल जाए।
دیکھیے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ فرش ادا پہ آ کر کے نیند آ جانا، ورنہ لوگ گھر میں نہ جانے کتنا سناٹا چاہتے ہیں، لائٹ آف کرتے ہیں، ذرا سی آواز نہ آئے، ذرا سا کوئی شور شرابہ نہ ہو، حتیٰ کہ پنکھے کی بھی آواز نہ آئے، سونے میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ کیسی فرش ادا کا معجزہ ہے کہ اتنی آواز میں، اتنی گرمی میں اتنی آسانی سے نیند آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کو اوپر۔ بھائی اسے آپ معجزہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ابھی گھر آپ جائیں گے، آپ اس کا اندازہ، گھر پہ کتنی مشکل سے نیند آتی ہے، لیکن یہاں فرش ادا پہ جتنا آپ سوئے ہو، جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں آپ کو نیند آنے لگتی ہے۔ یا تو آپ فضائل اہل بیت کو لوری سمجھ رہے ہیں بھائی، یا تو فضائل اہل بیت لوری بن کے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، بس آخری بات میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی، اور کتنا امتحان یہ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے رسول تھے، پہلے نبی تھے، نبی سے رسول بنایا، رسول سے حبیب خلیل بنایا، خلیل کے بعد جا کر کے امامت دی، یعنی 3 درجوں کے بعد 4تھا درجہ امامت کا آپ کو عطا کیا، آپ کو امام بنایا۔ بہت توجہ، آپ کو امام بنایا۔ امام کے اندر یہ کرامت رکھی کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اپنے گھر والوں کے لیے آٹا لینے کے لیے، آٹا لینے پہنچے بازار میں، بازار بند ہو گیا تھا یا دکان پہ آٹا تمام ہو گیا تھا، جو بھی تھا، ان کو آٹا ملا نہیں، خالی ہاتھ واپس آ رہے تھے۔ ایک امام بن چکے ہیں، خالی ہاتھ واپس آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ سوچا کہ خالی ہاتھ کیا جاؤں، لاؤ صحرا سے ریت کو اکٹھا کر لیتا ہوں۔ ریت کو اکٹھا کیا، اپنے دامن میں بھرا اور دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب گھر میں پہنچے تو جو ان کو امامت ملی تھی اس کا کرم یہ ہوا کہ ریت آٹے میں بدل گئی، ریت آٹے میں بدل گئی۔ بھائی امامت کا یہی تو منصب ہے، امامت کا یہی تو کرامت ہے، امامت کا یہی تو معجزہ ہے کہ بھائی اگر وہ ابراہیم کے پاس آئے تو ریت آٹے میں بدل جائے۔ بہت توجہ، اگر امامت ابراہیم کے پاس آئے تو ریت آٹے میں بدل جائے، اور اگر چوتھے علی کے پاس آئے تو ہاتھ کا دھون ہیرے اور جواہرات میں بدل جائے، ہیرے ہاتھ کا دھون ہیرے اور جواہرات میں بدل جائے۔ اور یہ امامت صرف ابراہیم تک ہی مخصوص تھی۔ کیوں کہا لا یادی من الظالمین لا ینال احدی الظالمین، کہ یہ عہدہ ابراہیم جو ہم نے آپ کو دیا ہے۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ اسے میری ذریت میں قرار دے دے۔ اللہ نے کہا تمہاری ذریت میں رکھوں گا ضرور، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا، صرف اور صرف اس کو ملے گا جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کبھی ظلم نہیں کیا۔ مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ بھائی یہ امامت کا کرامت یہ ہے کہ جب یہ ابراہیم کے پاس آئی تو ریت کو اس نے آٹا بنا دیا۔ جب یہ پہلے علی کے پاس آئی، جب پہلے علی کے پاس آئی، ایک شخص نے آ کر گستاخی کی، انسان بن کر کے آیا تھا، امام نے اسے کتا بنا دیا۔ بھائی وہ بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا واپس گیا۔ بہت توجہ بھائی، یہ امامت اور آگے بڑھی۔ جب دوسرے امام کے پاس یہ امامت پہنچی تو عالم یہ ہوا اچھا خاصا مرد تھا عورت بن گیا، اچھا خاصا مرد تھا عورت بن گیا۔ امامت کی کرامت کو دیکھیے، ابراہیم کے پاس آئی ریت آٹا بن گئی، بھائی پہلے علی کے پاس آئی انسان تھا کتا بن گیا، دوسرے علی کے پاس آئی، بہت توجہ، دوسرے علی کے پاس آئی اچھا خاصا آدمی تھا عورت بن گیا۔ جب یہ تیسرے کے پاس آئی جو لعنت اللہ تھا علیہ السلام بن گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ نہیں سمجھ میں آیا تو میں نام لے لوں، اگر آپ تیسرے امام اور اس کے بعد سمجھ نہ پائیں لعنت اللہ کون تھا اور علیہ السلام ہو گیا، اور اتنی خاموشی آپ کی بتا رہی ہے کہ مجھے نام لینا پڑے، کیا پھر سے میں نقطہ دو رہا ہوں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بہرحال اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہتا ہوں، بھائی یہ امامت تیسرے امام کے پاس آئی تو ابھی تک کوئی کتا بن رہا تھا، کوئی لڑکی بن رہا تھا، کوئی عورت بن رہا تھا۔ جب یہ امام حسین کے پاس آئے تو حر جیسا جو لعنت اللہ کا طوق لیے اپنی گردن میں چل رہا تھا، آج دنیا میں علیہ السلام بن کر گھوم رہا ہے اور نام ان کا تاریخ میں زندہ ہے۔ بہرحال وقت تمام ہو گیا، بس ایک جملہ آپ کے لیے عرض کر دوں، مولا عباس علیہ السلام کے لیے، کہ حسین اس ذات کا نام ہے۔ بھائی حسین بھی کیا ہے؟
امام، اگر امام کو پہچاننا ہے، انسان اور امام، انسان چاہے جتنا عظیم ہو جائے امام کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اور انسان چاہے جتنا بڑا ہو جائے، لیڈر ہو جائے، اسے قیامت میں کسی نہ کسی امام کے ساتھ چلنا ہے۔ بھائی حسین کس امام کا نام ہے؟ کہا حسین اس ذات کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ناصر تھا۔ نہیں، میں پورا مقدمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر آپ کو عباس کی عظمت سمجھ میں آئے کہ عباس کسے کہتے ہیں۔ بھائی حسین کس ذات کا نام ہے؟ کہا آدم کی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں علی۔ بہت توجہ، آخری بات، نوح کی مدد، مولا عباس کی فضائل پڑھو تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیے۔ آدم کی فضیلت کے، آدم کی مدد کرنے والے کو، آدم کے ناصر کو کہتے ہیں علی، نوح کی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں علی، ابراہیم کی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں علی، موسیٰ کی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں علی، عیسیٰ کی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں علی، ایوب کو صبر دلانے والے کو کہتے ہیں علی، یعقوب کو بیٹے کے غم سے چھڑانے والے کو کہتے ہیں علی، یوسف کو کنویں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنانے والے کو کہتے ہیں علی۔ یہ تمام انبیاء کے ناصر کو کہتے ہیں علی، اور علی کے ناصر کو کہتے ہیں حسین۔ بات توجہ، یعنی اگر یہ کہا جائے آدم کے ناصر کا نام حسین، نوح کے ناصر کا نام حسین، ابراہیم کے ناصر کا نام حسین، آدم کے ناصر کا نام حسین، عیسیٰ کے ناصر کا نام حسین، محمد کے ناصر کا نام حسین، علی کے ناصر کا نام حسین، حسن کے ناصر کا نام حسین، جو ساری کائنات کا ناصر تھا اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کا ناصر ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے اوپر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بھائی جو ساری دنیا کا ناصر ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کا ناصر ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور ایک نئی بات شاید کسی میرے چھوٹے بھائیوں کی شاید نئی بات ہو جائے، ابھی تک آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز نے یا امام شافعی نے کہا تھا دی نست حسین، دی پناہست حسین، یہ جملہ ان کا جملہ نہیں ہے، انہوں نے کہیں اور سے لیا ہے۔ بھائی روز عاشورہ جب غازی عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، ایک مرتبہ میرے عباس نے فرمایا، کہا کہ واللہ ان قطعتم، اگر تم میرے دائنے ہاتھ کو قطعتم یقینی انی احامی ابداً عن دینی، اگر تم میرا داہنا ہاتھ بھی کاٹ دو تو میں اپنے دین سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اپنے دین کی مدد کروں گا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کا دین کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، میرے دین کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کا جملہ نہیں ہے کہ دین است حسین، دی پناہست حسین، یہ کربلا کے مقتل میں عباس ابن علی نے کہا تھا کہ دین حسین کا نام ہے، یعنی نماز حسین، یعنی روزہ حسین، یعنی حج حسین، یعنی کعبہ حسین، قبلہ بھی حسین۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قسم باللہ الجبار ومحمد المختار وبعلي الكرار وبفاطمة ابنة الأطهار، نحن قوة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية سجادية باقرية جعفرية كاظمية رضوية جوادية هادوية عسكرية مهدوية وزينبية وعباسية۔ لبيك يا عباس، لبیک یا عباس، لبيك يا حسين، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا محمد آل محمد صلوات۔ اللہ صلی غازی عباس نے مقتل کربلا میں یہ جملہ خواجہ غریب نواز نے وہاں سے لیا ہے کہ حسین سب سے پہلے دین کہنے والے کو عباس کہتے ہیں۔ مولا نے کہا واللہ ان قطعتم یمینی، اگر تم میرا داہنا ہاتھ بھی کاٹ دو، بایاں ہاتھ کٹ چکا تھا، کہا اگر تم میرا داہنا ہاتھ بھی کاٹ دو، انی احامی ابداً عن دینی، میں اپنے دین کی ہمیشہ حمایت کرتا رہوں گا۔ عباس اپنے دین سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور دونوں ہاتھ کٹ گئے، سر پہ گرز لگ گیا، لیکن کسی ایک تاریخ میں کوئی دکھا دے
اور میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں عرض کرتا کہ زیارت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں 4 صفتیں مولا عباس کی بیان کی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میرے چچا عباس مقام تصدیق کے اوپر تھے، مقام نصیحت کے اوپر تھے، میرے چچا عباس مقام وفا کے اوپر تھے۔ عالم یہ تھا کہ اس طریقے سے تسلیم تھے کہ سن 36 ہجری یا سن 26 ہجری سے لے کر کے سن 61 ہجری تک ایک مقام کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کہیں کے اوپر مولا عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا، جبکہ وہ بھی عالم علم لدنی کی آغوش کے پلے ہوئے تھے، اسی زبان کو چوسا تھا جسے لسان اللہ کہتے ہیں۔ عباس علیہ السلام ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہیں، مقام میں تسلیم کے اوپر تھے۔ کہا کہ بس جو حسین کہہ دیں، اگر حسین نے مولا نے کہہ دیا دن تو ساری دنیا رات کہتے رہی، عباس اسے رات نہیں کہہ سکتا۔ حسین نے کہا دن ہے تو عباس کے لیے وہ دن ہے، حسین نے کہہ دیا رات ہے تو عباس کے لیے وہ رات ہے۔ اسے کہتے ہیں مقام تسلیم کے اوپر۔ اور یہیں سے آپ مسائل بھی اس کو سنیے کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، عباس جوان تھے، طاقت تھی، جوش تھا، جذبہ تھا، لیکن کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ عباس نے کہیں تلوار نکال کر کے آگے آئے، نہیں۔ جب تک آقا حسین کا کوئی حکم نہیں آئے گا عباس اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہے گا۔ اور 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، خیام کو نصب کیا۔ 4 محرم کو خیام نہر فرات سے ہٹانے کو کہا گیا۔ ایک بار بھی عباس نے یہ نہیں کہا، مولا حسین نے کہا عباس خیام لگا دو، مولا عباس گئے خیام لگا دیا۔ کہا عباس خیام ہٹا دو، یہ نہیں پوچھا کہ بھیا یا آقا عباس جیسا بھائی آپ کے ساتھ موجود ہے، میرے رہتے ہوئے کون خیام ہٹا سکتا ہے، میں دیکھ لوں گا جو ہوگا۔ نہیں، عباس اسی مقام کو تسلیم کہتے ہیں۔ حسین نے کہا خیمہ ہٹا دو، مولا عباس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہٹنا چاہیے نہیں ہٹنا چاہیے، سر جھکایا، جا کر کے خیمہ وہاں سے ہٹا دیا، جہاں آقا نے کہا وہاں لگا دیا۔ روز عاشور آ گیا، تلوار کی سیکل ہو رہی ہے، تلوار تیز کی جا رہی ہے۔ امام حسین آئے، کہا میرے بھائی تلوار دکھاؤ اپنی۔ تلوار لیا اور امام حسین نے اس کو توڑ دیا۔ کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا کہ امام مولا عباس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا۔ اس مقام کے اوپر تسلیم، کس مقام کے اوپر جو مولا حسین کہیں گے میں وہی کروں گا، جو مولا کہیں گے میں وہی۔ مولا نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، حر نے جیسے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، عباس نے انگڑائی لی، امام حسین نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں آیا، عباس سرنڈر ہو گئے، عباس نارمل ہو گئے۔ اور عزیزان محترم، ایک ایسا موقع بھی آیا جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ زلجنہ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر مولا عباس سوار تھے، زہیر ابن قین سوار تھے، اور کوئی ایک صحابی غالباً حبیب نے مظاہر یا کوئی دوسرا کوئی صحابی سوار تھا، اور یہ تینوں لوگ مقتل کربلا کا جائزہ لے رہے تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، مقتل کربلا کا جائزہ لے رہے تھے۔ عباس علیہ السلام بیچ میں تھے، ایک طرف زہیر ابن قین تھے، دوسری طرف کوئی دوسرا صحابی تھا، اور یہ تینوں لوگ مقتل کربلا میں جائزہ لے رہے تھے کہ کل کیسے لڑنا ہے، فوج سے کیسے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ زہیر ابن قین نے اپنے ساتھی سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ علی نے اس جوان کو کس دن کے لیے مانگا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ علی نے اس جوان کو کس دن کے لیے مانگا تھا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، علی نے یہ دعا کی تھی پروردگار مجھے ایک ایسا بہادر بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے کام آ جائے۔ اور ایک مرتبہ عباس، علی کے عباس کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ گھوڑے کو رگڑائی لی، کہا اے زہیر ابن قین مجھے جلال کیوں دلاتے ہو؟ جاؤ میرے آقا سے اجازت لے کر کے آؤ، اگر صبح تک میں لشکر کا صفایا نہ کر دوں تو مجھے عباس مت کہنا۔
तुम मेरी गैरत का मुझे गैरत दिला रहे हो, जाओ मेरे आका से इजाजत लेकर के आओ, अगर सुबह तक मैं इस लश्कर को कूफे से ना मिला दूं तो मुझे अब्बास ना कहना। ए सोगवारो, ये वही अब्बास थे जो मदीने से लेकर के करबला तक अपने दिल के अंदर जंग की तमन्ना लेकर के आए थे, लेकिन हुसैन ने रोज़े आशूरा तलवार को तोड़ दिया। अरे अब्बास की आस टूट गई। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम में करबला के। मसाइल में तो 4-5 मिनट ज़्यादा हो जाए, मैं माजरत चाहता हूँ। अब ना जाने अगले साल कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मौला अब्बास सदक़े में मेरा वक्त ज़्यादा हो गया है, बस 2 जुमले मसाइब के पढ़ दूँ। 8 मुहर्रम है, सुबह से आपने कई बार मसाइब शायद सुना हो। हाज़िरी का दिन है, जब भी हाज़िरी होती है हमने भी सब हाज़िरी करके आए हैं, सब नज़र करके आए हैं। सबका ये आरज़ू होती है, सबकी ये तमन्ना होती है कि 8 मुहर्रम होगा तो हम अपने वतन में होंगे, उसकी हाज़िरी करेंगे जिसके हाथ करबला में काट दिए गए थे, उसके नाम का नज़र करेंगे जिसे करबला में गुर्ज मारा गया था, जो बेहाथ घोड़े से गिरा था। ए सोगवारो, रिवायत बताती एक मोमिना थी जो हर साल हाज़िरी का एहतमाम करती थी। एक साल ऐसा भी आया कि उसने नज़र का एहतमाम कर लिया। शाम का एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया, वो इंतज़ार कर रही थी, कोई नजर करने वाला नहीं मिला। एक मर्तबा घर के कोने में बैठ करके सर को जानुओं में दे करके रोने लगी। ए आका अब्बास, क्या आपकी कनीज से कोई गलती हो गई? ए शहजादी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने नजर का एहतमाम किया है लेकिन कोई नजर करने वाला नहीं मिल रहा है। एक मर्तबा दरवाजे से किसी की आहट महसूस हुई, किसी की आवाज आई, दौड़ कर दरवाजे में पहुंची। क्या देखा? एक जवान खड़ा हुआ है। उसने कहा कि क्या तेरे यहाँ नजर करना है? उसने कहा जी, तशरीफ ले आइए। ए मर्द मोमिन, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। रिवायत बताती है वो बीबी पीछे पीछे, वो जवान आगे आगे। एक मरतबा उस कमरे में, उस हुजरे में पहुंचा जहां नजर का एहतमाम किया गया था। ए सोगवारो, एक मरतबा उस जवान ने नजर दे दिया और जाने लगा। जैसे ही जाने लगा, एक मरतबा ज़ईफ़ा के त्योरियों पे बल आ गए। ये जवान, अरे मैंने तुझे नजर करने के लिए बुलाया था, तूने नजर नहीं किया, तू वापस जा रहा है। उसने कहा बीबी नजर तमाम हो गई। कहा नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नजर नहीं की जाती है, हमारे यहाँ जो भी नजर देता है वो अपने हाथों को उठाता है। अरे तूने तो अपने हाथ नहीं उठाए। एक मतलब आने वाले शख्स ने कहा, ए बीबी, अरे हाथ वो उठाता है जिसके हाथ सलामत हो। अरे मेरे हाथ मक़तल करबला में आका हुसैन की नुसरत में कट गए। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। एक मरतबा मक़तल करबला में अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे मसाइब छोड़ता हुआ, एक पहले दाया बाजू कलम हुआ, फिर बाया बाजू कलम हुआ। अब्बास की उम्मीद अभी टूटी नहीं थी, लेकिन एक तीर आकर मशकीज़े पे लगा और आंखों के सामने पानी बहने लगा। अब्बास के हाथ नहीं थे, पानी को बहता हुआ देख रहे थे, कुछ कर नहीं पाए। एक मरतबा घोड़े को एड़ लगा दी। ए जुलजना, मैं मख्तल में जाकर क्या करूंगा? अगर सकीना ने पूछ लिया, ए चचा, आप तो पानी लेने के लिए गए थे, ए चचा आप तो पानी लेने के लिए गए थे, पानी कहाँ है? तो मैं क्या बात दूंगी? अब्बास ने घोड़े को एड़ लगा दी, घोड़ा वहीं रुक गया और वापस मक्तल की तरफ घोड़ा चलने लगा। रिवायत बताती हाथ तो थे नहीं, एक मरतबा एक तीर आकर के आंखों में लगा। नहीं, आप मसाइब को महसूस नहीं कर रहे हैं। शहजादी ने एक आलिम से आके ख्वाब में कहा कि तू सबका मसाइब पढ़ता है लेकिन मेरे अब्बास के मसाइब तो कभी नहीं पढ़ता। उसने कहा बीबी ऐसा नहीं है, मैं तो हर आप मुहर्रम को आपके लाल के मसाइब पढ़ता हूँ। कहा नहीं जाकिर, तू सबके मसाइब पढ़ता है, मेरे हुसैन के मसाइब पढ़ता है, मेरे सारे बच्चों के मसाइब पढ़ता है, लेकिन मेरे अब्बास के मसाइब नहीं पढ़ता। कहा बीबी पढ़ता हूँ, मैं तस्करा करता हूँ कि अब्बास के हाथ काटे गए, अब्बास के सर के ऊपर गुर्ज लगा, आंखों में तीर लगा, जमीन करबला पे गिरे। कहा तू सारे मसाइब पढ़ता है लेकिन ये नहीं पढ़ता कि मेरा अब्बास गिरा कैसे था। अरे मक़तल करबला में जब भी कोई शहीद गिरता था तो वो अपने हाथों को टेक लेता था, लेकिन मेरा अब्बास जब जमीन करबला पे गिरा, अरे मुंह के बल गिरा, मैं अपनी ज़बान से जुमला नहीं कह सकता। अरे जो तीर आंख में लगा था, मुझे नहीं पता कि वो तीर कहाँ गया।
منہ کے بل عباس زمین پہ گرے، آواز دی چچا بھیا میرا آخری سلام قبول کرو، آقا میرا آخری سلام قبول کرو۔ حسین نے ایک مرثیہ پڑھا، مجلس تمام ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے گا، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، الان ان سرا ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے اب میرا کوئی سہارا نہیں رہا، ہائے میں تنہا ہو گیا، ہائے میں بے سہارا ہو گیا، ہائے میرا عباس مارا گیا۔ ایک مرتبہ بھی آپ نے پچھلی مجلس میں سنا ہے، ایک ظالم نے کہا یبن الزہرا، حسین کو یہ جملہ لگ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ایک مرتبہ عباس کے سرانے پہنچے، عباس علیہ السلام اس مقام پر پہنچنے کے بعد روایت کہتی ہے جیسے ہی مولا عباس کی آنکھ صاف ہوئی، ایک مرتبہ اپنے آقا کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، فوراً تل ملا گئے، اے آقا ابھی غلام زندہ ہے، غلام کی زندگی میں آنسو نہ بہائیے۔ حسین نے کہا عباس کیسے نہ رو، اس مجمع اعداء میں میری ماں کا نام لیا جا رہا ہے عباس۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا اے عباس تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہا ہے، آقا کہا ہے، آقا کہا ہے، کبھی تم نے مجھے بھائی نہیں کہا، میرے کان ترس گئے، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ ارے تم تو میرے بھائی تھے، میرے وفادار تھے۔ عباس نے کہا اے آقا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو کبھی اپنا بھائی نہیں سمجھوں گا، ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کا غلام سمجھوں گا۔ مجلس تمام ہو گئی، چاہے جیسے روئیے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تمہیں حسین حکم دے رہا ہے، ایک مرتبہ اپنی زبان سے بھائی کہہ دو۔ ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے پوچھ سے آواز آئی اے عباس کیا تو صرف ام البنین کا بیٹا ہے؟ ارے تو زہرا کا بھی بیٹا ہے، میرے حسین کی تمنا کو پورا کر دے۔ اے سو گوارو ایک مرتبہ سوکھے ہوئے ہونٹوں سے یا اخی کا جملہ نکلا، روح کفر سے انصاری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے لبوں پہ لب رکھ دیا، اے میرے بھیا عباس، ارے جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھی اب وہ جاگیں گی، جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی وہ اب سوئیں گی۔ اے عباس تم نے مجھے تنہا کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی